اب آپ مجھے بتائیے کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اپنی بیوی پہ ظلم کرتے ہیں، ہم اپنے پڑوسی پہ ظلم کرتے ہیں، ہم اپنے ماں باپ پہ ظلم کرتے ہیں، ہم اپنے بھائیوں پہ ظلم کرتے ہیں، ہم اپنی بہنوں پہ ظلم کرتے ہیں۔ آج ہمارے پاس محبت نہیں ہے، ہم محبت سے ہمارے دل خالی ہو گئے۔ اور یاد رکھنا، اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ دلوں کا توڑنا ہے۔ ایک دن میں کتنی بار بیوی کا دل توڑتے ہو؟ ایک دن میں کتنی مرتبہ ماں باپ کا دل توڑتے ہو؟ ایک دن میں کتنی مرتبہ پڑوسیوں کا دل توڑتے ہو؟ آؤ میں تمہیں بتاؤں، اللہ اکبر، جو اپنے ماں باپ کا دل توڑتا ہے مرتے وقت اس کی زبان پہ کلمہ جاری نہیں ہوگا۔ ماں کو ڈانٹ رہے ہیں، باپ کو ڈانٹ رہے ہیں، ماں کو گالیاں دے رہے ہیں، باپ کو دھکے دے رہے ہیں، ماں باپ کھانے کے لیے محتاج ہو رہے ہیں۔ اللہ اکبر، آؤ دل کے کانوں سے ایک حدیث پاک کا مفہوم سن لو۔ میری قوم کے جوانوں، ماں باپ کو دھکے دینے والے، ماں باپ کو تکلیف پہنچانے والے، ماں باپ کو ستانے والے، ذرا سنو سنو، مرنا ہے اور ایمان پہ مرنا ہے۔ ایک صحابی تھے، صحابی رسول، دنیا سے تشریف لے جا رہے ہیں، دنیا سے کوچ کر رہے ہیں، ان کا نام علقمہ ہے۔ اور ایک بات یاد رکھنا، ہمارے عقیدے میں صحابی اس کو کہتے ہیں جو ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھے اور ایمان پہ دنیا سے جائے۔ اور جو صحابی ہیں اس ہمارے عقیدے کے مطابق ایمان پہ دیکھ کر ایمان سے جانے والا، جیسے جنت کا ہونا یقینی ویسے ہر صحابی کا جنتی ہونا یقینی۔ لیکن اب سنو، صحابی رسول حضرت علقمہ دنیا سے جا رہے ہیں، لیکن موت کے وقت ان کی زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا۔ ایک صحابی دوڑتے دوڑتے آئے، یا رسول اللہ، علقمہ کی زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اور تشریف لانے کے بعد فرمایا، کیا علقمہ کی ماں حیات ہے؟ دیکھو غور کیجئے کہ زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا ہے تو حضور نے یہ نہیں پوچھا کہ علقمہ نماز پڑھتے تھے کہ نہیں، روزہ رکھتے تھے کہ، ایسے سب نہیں پوچھا۔ کیا پوچھا؟ ان کی اماں حیات ہے کہ نہیں؟ کہا حیات ہے۔ کہا بلاؤ بڑی بی کو۔ وہ آئی، حضور نے پوچھا تم اس سے راضی ہو کہ ناراض؟ انہوں نے کہا ناراض ہوں۔ کیا کہا؟ ناراض ہوں، میں خوش نہیں ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا کہ میں کوئی مشورہ دیتی تھی، اس کی بیوی کوئی مشورہ دیتی تھی، وہ بیوی کا مشورہ مان لیتے تھے، میرا نہیں مانتے تھے، تو میرا دل دکھتا تھا، تو دل دکھنے کی وجہ سے میں ناراض ہوں۔ حضور نے فرمایا اسی لیے ان کی زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا۔ تو ان کی ماں سے کہا بھئی ان کو معاف کر دو۔ انہوں نے کہا میرا دل اتنا دکھا ہے، میں معاف نہیں کروں۔ تو سرکار نے کہا ٹھیک ہے، نہیں معاف کرو گی تو صحابوں کا جاؤ لکڑیاں جمع کرو۔ لوگوں نے جیسی ہٹنا شروع کیا تو انہوں نے پوچھا حضور یہ لکڑیاں کا کیا کریں گے آپ؟ تو کہا کہ تم معاف نہیں کر رہی ہو نا اپنے بیٹے کو، تو وہ لکڑیاں جمع کر کے میں اس میں آگ لگاؤں گا اور اس میں آگ لگا کے تمہارے بیٹے کو زندہ جلا دوں گا۔ تو ماں ہوتی ہے، ماں تڑپ گئی، ممتا تڑپ گئی۔ ماں نے کہا حضور ایسا مت کیجئے میرے بیٹے کو۔ فرمایا نادان ماں، جب تو اپنے بیٹے کو دنیا کی آگ میں جلتا نہیں دیکھ رہی ہے تو تو اپنے بیٹے کو جہنم کی آگ میں جلتے ہوئے کیسے دیکھے گی؟ معاف کر اپنے بیٹے کو۔ تو جیسے انہوں نے کہا حضور میں نے معاف کیا، تو جیسے ہی انہوں نے معاف کیا ادھر ان کی زبان پہ کلمہ طیبہ جاری ہو گیا۔ دیکھا ماں جب تک ناراض تھی صحابی رسول کے زبان پہ کلمہ نہیں آیا دنیا سے جاتے ہو، اور جب ماں راضی ہو گئی اللہ نے ان کی زبان پہ کلمہ جاری کیا۔ یہ محفل اصلاح عقائد و اعمال کے حوالے سے عرس اعلیٰ حضرت کے موقع پر منعقد کی گئی ہے۔ ہم بریلی شریف سے آ رہے ہیں عرس اعلیٰ حضرت میں، اور اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں ہی شریک ہو کر آ رہے ہیں، اس لیے تھوڑی تاخیر بھی ہوئی، اور ہم کو 6 بجے ایئرپورٹ پر بھی پہنچنا ہے، اس لیے بہت کوئی لمبی چوڑی گفتگو کرنے کی بجائے مختصر سے گفتگو کریں گے۔ تھوڑا اس کا آواز ایک بار سب مل کے اس کو تیز کر دیں، آواز ایکو نہ بڑھائیں، آواز بڑھائیں۔ ایک بار سب مل کر درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مادن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا جد الحسن والحسین وعلی آلک و اصحابک یا جد الغوث الثقلین، صلاۃ و سلام علیکہ یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ دیکھیے آج ہم سب لوگ جمع ہیں اور بڑا خوشی اور مسرت کا موقع ہے۔
اتنے سارے علماء کرام اور حفاظ کرام، مساجد کی ائمہ کرام موجود ہیں، ہم سب کو یہ سوچنا ہے اور یہ سچائی بھی ہے کہ اس وقت آج ہم دنیا میں موجود ہیں، زمین کے اوپر موجود ہیں، لیکن ایک وقت جلد آنے والا ہے کہ ہم اس دنیا سے کوچ کریں گے، دنیا سے رخصت کریں گے۔ اللہ آپ سب کو، ہم سب کو لمبی عمر دے، لیکن کتنی بھی لمبی عمر پائیں، ایک دن اس دنیا سے جانا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب موت کا فرشتہ آیا تو اس نے کہا کہ چلیے میں آپ کو لینے آیا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ تو کون ہے؟ کہا میں موت کا فرشتہ ہوں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غصہ آیا اور انہوں نے موت کے فرشتے کو زور سے مارا تو ان کی ایک آنکھ نکل گئی۔ وہ اللہ کے پاس لوٹ کر آئے، کہنے لگے اللہ تو نے مجھے ایسے بندے کے پاس بھیجا کہ جو مرنا ہی نہیں چاہتا، دنیا سے کچھ کرنا ہی نہیں چاہتا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موت کے فرشتے کی آنکھ کو ٹھیک کر دیا اور فرمایا کہ ایک کام کرو، وہ میرا پیغمبر ہے، میرا کلیم ہے، میرا موسیٰ ہے، ان کے پاس بیل لے کر کے جاؤ اور ان سے کہنا کہ اگر آپ دنیا میں رہنا چاہتے ہیں تو اس بیل کے بدن پہ ہاتھ پھیر دو۔ تو جتنے بال جو ہے وہ بیل کے بدن کے آپ کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنے سال آپ کی عمر بڑھا دی جائے گی۔ ٹھیک ہے، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ بیل لے کر کے گئے اور کہا کہ آپ جتنے سال تک، یعنی آپ اس بیل کے بدن پہ ہاتھ پھیر دو، جتنے بال بیل کے آپ کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اتنی آپ کی عمر اللہ بڑھا دے گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر پوچھا کہ اتنی سال تو میری عمر بڑھ جائے گی، بھئی کتنا بیل کتنا بڑا ہوتا ہے، پھر اس کے اوپر بال کتنے ہوتے ہیں، جب ہاتھ پھیریں گے تو کتنے بال آئیں گے، یعنی کتنے ہزار سال، کتنے 100 سال آپ کی عمر بڑھ جائے گی۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے کہا اتنی عمر تو میری بڑھ جائے گی، اس کے بعد کیا ہوگا؟ کہا اس کے بعد تو پھر چلنا ہی پڑے گا۔ بھئی کتنے بھی سال انسان جیے اس کو تو کچھ کرنا ہی کرنا ہے۔ نوح علیہ السلام 1000 سال سے زیادہ جیے لیکن گئے دنیا سے، کوئی 100 سال، کوئی 500 سال، کوئی 300 سال، ایک دن ہمیں بھی دنیا سے جانا ہے۔ یہ بات ہم سب کو یاد رکھنا ہے اور اس کا کوئی انکار کر بھی نہیں سکتا۔ دنیا میں کوئی انسان ایسا نہیں ہوا کہ جس نے موت کا انکار کیا۔ فرعون جیسے کو بھی موت ماننا پڑا، نمرود جیسے کو بھی موت ماننا پڑا، یزید جیسے کو بھی موت ماننا پڑا، مومن ہو یا کافر، منافق ہو یا دجال، سب کو موت ماننا پڑا کہ موت تو آنی ہی ہے۔ اسی لیے موت کا انکار کوئی نہیں کرتا، سب موت کو مانتے ہیں، ہمیں بھی جانا ہے۔ لیکن اصل جو آگے کی بات ہے وہ یہ ہے، جانے کو تو سب مانتے ہیں، جانے کے بعد کی داستان کیا ہے؟ جانے کے بعد کی داستان یہ ہے کہ جب ہم مرتے ہیں تو مرنے کے بعد اگر ہم نے اچھا عمل کیا ہے تو اس کا صلہ ملتا ہے، اور اگر عمل اچھا نہیں کیا ہے تو اس کی سزا ملتی ہے، اور دنیا کی کوئی طاقت ہمیں بچا نہیں سکتی۔ یاد رکھیے اس دنیا کے اندر ہم سب جی رہے ہیں لیکن اپنی مرضی کے مطابق جی رہے ہیں۔ جو اپنی مرضی کے مطابق جیتے ہیں اللہ ان سے ناراض ہوتا ہے، اور جو اللہ کی مرضی کے مطابق جیتے ہیں اللہ ان سے راضی ہوتا ہے، اللہ ان کو انعام دیتا ہے۔ جو اللہ کی مرضی کے مطابق جیتے ہیں، اللہ کی مرضی کے مطابق جینے کا مطلب کیا ہے؟ آج مثال کے طور پہ یہاں اتنی بڑی تعداد میں اس گاؤں کے لوگ بیٹھے ہیں، مولانا ندیم صاحب کہہ رہے تھے گاؤں کے لوگ ہیں 11 بجے کے بعد کوئی بیٹھے گا نہیں، لیکن الحمدللہ 11 کے بعد 12 بھی بج گئے، 12:30 بھی بج گئے، لیکن آپ میں سے کوئی اٹھ کر کے نہیں گیا۔ ہم آپ سب کا شکریہ ادا کرتے ہیں، لیکن تھوڑی دیر آپ ذرا سوچئے، ہم اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں اور ہم گناہ کرتے ہیں۔ آپ نے کبھی سوچا سب سے بڑا گناہ کیا؟ کبھی آپ نے سوچا اللہ سب سے زیادہ کب ناراض ہوتا ہے؟ سب سے بڑا گناہ کیا؟ کبھی آپ نے سوچا؟ نماز چھوڑنے سے بھی بڑا گناہ، روزہ توڑنے سے بھی بڑا گناہ، کسی کا گھر توڑنے سے بھی بڑا گناہ، بلکہ یہ کہہ لیں کہ معاذ اللہ مسجد توڑنے سے بھی بڑا گناہ۔
کیا ہے؟ یہ سارے گناہوں میں سب سے بڑا گناہ ہے کسی کا دل توڑنا. یعنی نماز توڑنے والے کو اتنا گناہ نہیں ملتا، روزہ توڑنے والے کو اتنا گناہ نہیں ملتا جو کسی کا دل توڑنے والے کو ملتا ہے. اور ایک بات بتاؤں، ہم سب سے زیادہ جو گناہ کر رہے ہیں وہ دل توڑنے والا گناہ ہی کر رہے ہیں. ہم کسی سے بات کرتے ہیں، ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ میرے ان جملوں سے کتنوں کا دل ٹوٹے گا. ہم کوئی کام کرتے ہیں، ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ میرے اس کام سے کتنوں کا دل ٹوٹے گا. ہم کسی کو دیکھتے ہیں، دیکھنے کے انداز سے ہمیں کبھی اطلاع ہی نہیں ہوتی ہے کہ میرے اس دیکھنے سے کتنوں کا دل ٹوٹے گا. یاد رکھنا، کسی بھی انسان کی الٹی گنتی اس وقت تک شروع نہیں ہوتی جب تک وہ کسی کا دل نہ توڑے. آپ کا کاروبار اچھا چل رہا ہوتا ہے، اچانک آپ کا کاروبار ڈھپ پڑتا ہے، آپ کہتے ہیں کسی نے کچھ کر دیا. کسی نے کچھ نہیں کیا، آپ نے کسی کا دل توڑا ہے. اس کی نحوست کی وجہ سے تمہارا کاروبار ریورس ہوا. آپ کو بہت عزت مل رہی ہوتی ہے، بہت وقار مل رہا ہوتا ہے. ایسے عالم کے اندر جو ہے کیا ہو رہا ہوتا ہے کہ آپ جو وہ بہت ترقی پہ جا رہے ہیں، عزت مل رہی، وقار مل رہا ہے، پھر آپ اچانک جو وہ ریورس آنے لگتے ہیں، پیچھے آنے لگتے ہیں. تو کیا ہوتا ہے؟ آپ نے کسی کا دل توڑا. یاد رکھنا، یہ دل توڑنا اتنا بڑا گناہ ہے. بلکہ انسان تو انسان ہے، اگر آپ نے کبھی کسی چڑیا کی زندگی سے بھی کھلواڑ کیا، آپ نے کسی کتے کا بھی دل دکھایا، تو بھی آپ کی الٹی گنتی شروع ہوتی ہے. آئیے میں ایک روایت آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. میں بہت لمبی میں نے کہا گفتگو نہیں کروں گا. اگر یہی گفتگو آپ کے سمجھ میں آ گئی تو سمجھنا میرا آنا کامیاب ہو گیا. اللہ اکبر. حضرت خواجہ بندہ نواز گیسو دراز رحمت اللہ تعالی علیہ اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں کہ ایک دور تھا، ایک زمانہ تھا. اس زمانے میں ایک بستی میں ایک اللہ کے پیغمبر رہتے تھے، اللہ کے ایک نبی رہتے تھے. اس نبی پر اللہ نے وحی نازل فرمائی، اے میرے پیغمبر، میں اس بستی کو 3 دن کے اندر جلا کر راکھ کر دوں گا. بہت دھیان سے سننا، بہت غور سے سننے کی بات ہے. آپ بہت اچھے سے سن رہے ہو، اللہ کرے آپ کے دل میں بات اتر جائے. اللہ اکبر. اس بستی کے نبی کو اللہ نے وحی فرمائی، دیکھیے میں اس بستی کو 3 دن کے اندر جلا کر راکھ کر دوں گا. نہ کوئی گھر بچے گا، نہ کوئی عبادت خانہ بچے گا، نہ کوئی درخت بچے گا، نہ کوئی کھیت بچے گا، نہ کوئی کھلیان بچے گا. سب جلا کر کے راکھ اور خاک کر دیے جائیں گے. بس بچنا ہے تو ایک چیز بچنا ہے. کیا بچے گا؟ وہ ایک ناچنے والی لڑکی ہے، ایک نچنیا عورت ہے، ایک فاحشہ گنہگار بدکار عورت ہے. صرف اس کا گھر بچے گا. اس کے گھر کے علاوہ کسی کا گھر نہیں، نہ نمازی کا، نہ روزے دار کا، نہ متقی کا، نہ پرہیزگار کا. البتہ آپ کو ایک کام کرنا ہے. اس نبی سے اللہ کہہ رہا ہے آپ کو ایک کام کرنا ہے کہ 3 دن کے اندر اندر یہ بستی چھوڑ کر کے چلے جانا ہے. سب ختم، آپ کا گھر بھی ختم ہو جائے گا، نبی کا گھر بھی ختم کر دیا جائے گا. آپ کو جو ہے وہ بستی چھوڑ کر چلے جانا ہے. اس لیے کہ اللہ دوسروں کی عبرت کے لیے نبی کو سزا نہیں دی جا رہی ہے، بلکہ اللہ کا اعلان ہے کہ سب جلا دیں گے، سب ختم کر دیں گے، سب خاکستر کر دیں گے. لیکن ایک رقاصہ بدکار عورت کا گھر بچے گا. اس بستی میں ایک ولی رہتا ہے، اس ولی کا گھر بھی ہم جلا دیں گے. لیکن اس ولی کو بچانا چاہتے ہیں. اس ولی سے کہہ دو کہ وہ ولی بھی اگر اپنے گھر میں رہے گا تو وہ بھی جلا دیا جائے گا. اس لیے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر سے نکلے اور گھر سے نکل کر اس بدکار رقاصہ نچنیا عورت کے لڑکی کے گھر میں چلا جائے. اس گھر میں وہ رکے گا تو وہ بچے گا، ورنہ وہ بھی ختم ہو جائے گا. اس پیغمبر نے اس ولی سے جا کر کہا دیکھو بھائی، اللہ کا ایک حکم آیا ہے کہ 3 دن میں اللہ بستی جلا کر ختم کر دے گا. مجھے بستی چھوڑنے کا حکم ہے، سب ختم ہو جانا ہے. اللہ کا گھر بھی جلا دیا جائے گا، یعنی مسجدیں بھی ختم ہو جائے گی. اللہ ہے، وہ بے نیاز ہے، اس کی اپنی شان ہے، وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. سب کے گھر ختم ہو جائیں گے، ایک بدکار عورت کا گھر بچے گا اور تمہیں حکم ہے اسی کے گھر میں چلے جاؤ تو تم بھی بچو گے، ورنہ تم بھی جلا دیے جاؤ گے. ہم بستی چھوڑ کر کے چلے. اس ولی نے کہا مجھے کیا، اللہ کا حکم تھا بدکاری سے بچنا، میں
बचा रहा। अल्लाह का हुक्म है बदकार औरत के घर में जाके रहो। हम चले जाते हैं, हम बदकारी को नहीं देख रहे, हम तो अल्लाह के हुक्म को देख रहे हैं। उसने रुकने के लिए कहा, रुक गए। उसके घर जाने के लिए कहा, चले जाते हैं। उसने मुसल्ला उठाया, उसके घर पे दस्तक दी। दस्तक देने के बाद घर गया, उसने दरवाजा खोला, पहचान लिया अल्लाह का वली। अरे आप इधर किधर? कहा कि बहन हमें तुम्हारे घर कयाम करना है। कहा आपको पता है यहाँ एक आता है दूसरा जाता है। कहा वो तेरा काम तू जान, एक पर्दा डाल देंगे, हम अपनी इबादत करने बैठ जाएंगे, बाकी के अल्लाह मालिक है। उसने पर्दा डाल दिया, इनको बिठा दिया, अपने काम में मसरूफ हो गई। लेकिन कोई आया नहीं, क्योंकि आग बरसना शुरू हो गई और पूरा गांव जल गया। न दरख्त बचा, न कुछ बचा, न कुछ बचा, सब जल गया। जब सब जल करके खाकिस्तर हो गया, वो पैगंबर दोबारा आए, जब जल करके सब भस्म हो गया, इसी का घर बचा, ये औरत बची, वो वली बचा, बाकी कोई नहीं बचा। उस पैगंबर ने पूछा, या अल्लाह तूने सबको जला दिया, सबको खाकिस्तर कर दिया, इस नचनिया रक्कासा बदकार औरत में आखिर क्या रखा है कि ये बची, इसका घर बचा, बाकी कुछ नहीं बचा? तो अल्लाह ने फरमाया, ऐ मेरे पैगंबर, दरअसल बात ये है, अब सुनना, दरअसल बात ये है कि इस बस्ती में एक कुत्ता आया था। उस कुत्ते को खुजली की बीमारी थी। एक कुत्ता आया था, उस कुत्ते को खुजली की बीमारी थी। अब लोगों ने देखा कि कुत्ता है, खुजली की बीमारी है, भूखा है, प्यासा है, तो लोगों ने उसको खुजली की बीमारी देखकर डंडे से उसकी खूब पिटाई की और उसके हाथ, उसके पैर तोड़ दिए, उस कुत्ते के पैर तोड़ दिए, उसको लंगड़ा कर दिया, न खाना दिया न पानी दिया, उसके पैर तोड़ के उसको लंगड़ा कर दिया। वो कुत्ता अपने आप को घसीटते हुए इस रक्कासा के घर पे पहुंचा, तो रक्कासा ने कुत्ते को देखा, पहले तो खुजली है, लोगों ने उसके पैर तोड़ दिए हैं। तो रक्कासा ने कहा, लोग ये क्यों देखते हैं कि ये कुत्ता है, लोग ये क्यों देखते हैं कि ये कुत्ता है, लोग ये क्यों नहीं देखते कि ये अल्लाह की मखलूक है। अल्लाह की मखलूक देखते ना, तो उसने उसको पट्टी की, मरहम किया और कुत्ते को चलने फिरने के काबिल बनाया। तो पूरी बस्ती ने कुत्ते पे जुल्म किया, जिन्होंने जुल्म नहीं किया उन्होंने जुल्म होते हुए देखा। तो हमने फैसला किया कि पूरी बस्ती को कुत्ते पे जुल्म करने की वजह से, कुत्ते का दिल तोड़ने की वजह से पूरी बस्ती को जला के खाकिस्तर कर देंगे। और इस रक्कासा ने कुत्ते पे रहम किया, ये सोच करके ये मेरी मखलूक है, तो हमने उसके सारे गुनाह बख्श दिए और उसको अपना मकबूल बंदा बना लिया। अल्लाह अकबर। अंदाजा फरमाए। अब यहाँ गौर करने की बात यह है कि कुत्ते पे जुल्म हो तो जो जुल्म करे उसको घर भी जलाया और जो उस जुल्म पे चुप रहा उसका घर भी जलाया। अब बताइए, जब कोई कुत्ते पे जुल्म करता है तो अल्लाह उसको इतना बर्बाद करता है। अब मुझे बताए, जो अपनी बीवी पे जुल्म करेगा अल्लाह उसको कितना बर्बाद करेगा, जो अपने माँ बाप पे जुल्म करेगा अल्लाह उसको कितना बर्बाद करेगा, जो अपने पड़ोसी पे जुल्म करेगा अल्लाह उसको कितना बर्बाद करेगा, जो अपने गांव वाले रिश्तेदार, चचा, ताया, बहन, फुप्पी, खाला, मामू, इन पे जुल्म करेगा अल्लाह उसको कितना बर्बाद करेगा। देखो, अल्लाह किसी को जमीन के ऊपर अजाब देता है और किसी को जमीन के अंदर अजाब देता है। इसलिए अब आप मुझे बताइए कि हम क्या कर रहे हैं। हम अपनी बीवी पे जुल्म करते हैं, हम अपने पड़ोसी पे जुल्म करते हैं, हम अपने माँ बाप पे जुल्म करते हैं, हम अपने भाइयों पे जुल्म करते हैं, हम अपनी बहनों पे जुल्म करते हैं। आज हमारे पास मोहब्बत नहीं है, हम मोहब्बत से हमारे दिल खाली हो गए। और याद रखना, अल्लाह के नजदीक सबसे बड़ा गुनाह दिलों का तोड़ना है। एक दिन में कितनी बार बीवी का दिल तोड़ते हो, एक दिन में कितनी मर्तबा माँ बाप का दिल तोड़ते हो, एक दिन में कितनी मर्तबा पड़ोसियों का दिल तोड़ते हो। आओ मैं तुम्हें बताऊं, अल्लाह अकबर, जो अपने माँ बाप का दिल तोड़ता है मरते वक्त उसकी जबान पे कलेमा जारी नहीं होगा। माँ को डांट रहे हैं, बाप को डांट रहे हैं, माँ को गालियां दे रहे हैं, बाप को धक्के दे रहे हैं, माँ बाप खाने के लिए मोहताज हो रहे हैं। अल्लाह अकबर। आओ दिल के कानों से एक हदीस पाक का मफहूम सुन लो। मेरी कौम के जवानों, माँ बाप को धक्के देने वाले, माँ बाप को तकलीफ पहुंचाने वाले, माँ बाप को सताने वाले, जरा सुनो सुनो, मरना है और ईमान पे मरना है। एक सहाबी थे, सहाबी रसूल, दुनिया से तशरीफ ले जा रहे हैं, दुनिया से कूच कर रहे हैं, उनका नाम अलकमा है। और एक बात याद रखना, हमारे अकीदे में सहाबी उसको कहते हैं जो ईमान की हालत में हुजूर को देखे और ईमान पे दुनिया से जाए। और जो सहाबी हैं, इस
ہمارے عقیدے کے مطابق ایمان پہ دیکھ کر ایمان سے جانے والا، جیسے جنت کا ہونا یقینی ویسے ہر صحابی کا جنتی ہونا یقینی۔ لیکن اب سنو، صحابی رسول حضرت علقمہ دنیا سے جا رہے ہیں، لیکن موت کے وقت تو ان کی زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا۔ ایک صحابی دوڑتے دوڑتے آئے، یا رسول اللہ، علقمہ کی زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے، اور تشریف لانے کے بعد فرمایا کیا علقمہ کی ماں حیات ہے؟ دیکھو غور کیجئے کہ زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا ہے تو حضور نے یہ نہیں پوچھا کہ علقمہ نماز پڑھتے تھے کہ نہیں، روزہ رکھتے تھے کہ، ایسے سب نہیں پوچھا۔ کیا پوچھا؟ ان کی اماں حیات ہے کہ نہیں؟ کہا حیات ہے۔ کہا بلاؤ بڑی بی کو۔ وہ آئی، حضور نے پوچھا تم اس سے راضی ہو کہ ناراض؟ انہوں نے کہا ناراض۔ کیا کہا؟ ناراض ہوں، میں خوش نہیں ہوں۔ کہا کیوں؟ کہا کہ میں کوئی مشورہ دیتی تھی، اس کی بیوی کوئی مشورہ دیتی تھی، وہ بیوی کا مشورہ مان لیتے تھے، میرا نہیں مانتے تھے، تو میرا دل دکھتا تھا، تو دل دکھنے کی وجہ میں ناراض ہوں۔ حضور نے فرمایا اسی لیے ان کی زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا۔ تو ان کی ماں سے کہا بھئی ان کو معاف کر دو۔ انہوں نے کہا میرا دل اتنا دکھا ہے میں معاف نہیں کروں۔ تو سرکار نے کہا ٹھیک ہے، نہیں معاف کرو گی تو صحابوں کا جاؤ لکڑیاں جمع کرو۔ لوگوں نے جیسی ہٹنا شروع کیا تو انہوں نے پوچھا حضور یہ لکڑیاں کا کیا کریں گے آپ؟ تو کہا کہ تم معاف نہیں کر رہی ہو نا اپنے بیٹے کو، تو وہ لکڑیاں جمع کر کے میں اس میں آگ لگاؤں گا اور اس میں آگ لگا کے تمہارے بیٹے کو زندہ جلا دوں گا۔ تو ماں ہوتی ہے، ماں تڑپ گئی، ممتا تڑپ گئی۔ ماں نے کہا حضور ایسا مت کیجئے میرے بیٹے کو۔ فرمایا نادان ماں، جب تو اپنے بیٹے کو دنیا کی آگ میں جلتا نہیں دیکھ رہی ہے تو تو اپنے بیٹے کو جہنم کی آگ میں جلتے ہوئے کیسے دیکھے گی؟ معاف کر اپنے بیٹے کو۔ تو جیسے انہوں نے کہا حضور میں نے معاف کیا، تو جیسے انہوں نے معاف کیا ادھر ان کی زبان پہ کلمہ طیبہ جاری ہو گیا۔ دیکھا ماں جب تک ناراض تھی صحابی رسول کے زبان پہ کلمہ نہیں آیا دنیا سے جاتے ہو، اور جب ماں راضی ہو گئی اللہ نے ان کی زبان پہ کلمہ جاری کیا۔ تو اگر ماں ناراض ہو، حالانکہ انہوں نے جان بوجھ کے ناراض نہیں کیا، انجانے میں ناراض ہو گئی تو ان کی زبان پہ کلمہ نہیں آ رہا۔ اور ہم تو صحابی بھی نہیں، ہم تو ولی بھی نہیں، ہم تو نیک بھی نہیں، اگر ہم نے ماں باپ کا دل دکھایا تو ہماری زبان پہ مرتے وقت کلمہ کیسے آئے گا؟ آپ اپنے آپ میں تھوڑا ڈوب کے سوچئے کہ ماں باپ کے ساتھ کیا سلوک کر رہے ہو آپ لوگ۔ میں اکثر کہتا ہوں، آج بھی کہتا ہوں، اس گاؤں جیسے ابھی ہم بیان کر رہے ہیں، آپ لوگ پیسہ لا کے رکھ رہے ہیں، نذرانہ دے رہے ہیں، ہم آئے تو آپ مسافے کے لیے دوڑے اور سب نے ہاتھ چومے، بڑی عزت کی، اللہ تمہیں جزائے خیر دے۔ لیکن ہم ایک بات پوچھتے ہیں کہ جس طرح آپ لوگ ہمارے ہاتھ چومتے ہو کیا اپنے ماں باپ کے ہاتھ چومتے ہو؟ بتائیے، نہیں چومتے۔ ماں باپ سے کبھی ہاتھ بھی نہیں ملاتے، بلکہ ماں باپ کو تو بوجھ سمجھتے پتہ نہیں کتنی جلدی ماں باپ مر جائیں، یہ بڈھے مر جائیں تو ہمیں چھٹی ملے۔ کچھ نوجوان لڑکے ایسے ہیں ماں باپ کو بوجھ سمجھتے۔ لیکن ایک بات میں سچی کہوں، ہم لوگوں کے ہاتھ چومنے سے تمہیں وہ نہیں ملے گا جو اپنے ماں باپ کے ہاتھ چومنے سے ثواب ملے۔ تو ہمارے ہاتھ چومنا اتنا قیمتی نہیں ہے جتنا ماں باپ کے ہاتھ چومنا قیمتی ہے۔ ہمیں خوش کرنا اتنا قیمتی نہیں ہے جتنا ماں باپ کو خوش کرنا۔ ایک بات چلیں ہم زیادہ سے زیادہ دعا دے جائیں گے، بھئی مولانا صاحب ہے، سید صاحب ہے، خطیب صاحب ہیں، نیک لوگ ہیں، اللہ والے لوگ ہیں، دعا اچھی بات ہے، ان کی دعا بھی قبول ہے، اللہ والوں کی دعا قبول ہے۔ لیکن اگر اللہ چاہے تو رد بھی کر دے۔ اللہ تو اللہ ہے نا، اللہ جس کی دعا چاہتا ہے قبول کرتا ہے، چاہے اللہ بڑے بڑے نیک لوگوں کی دعا بھی رد کرتا ہے، بلکہ کبھی کبھی تو وہ ولی لوگ کی دعا بھی رد کر دیتا ہے۔ اللہ اللہ ہے بھئی، اس کی اپنی مرضی کی بات ہے نا، اللہ کی مرضی کے آگے کس کی چلتی ہے؟ اللہ تعالیٰ بڑے بڑے ولیوں کی دعا بھی روک دیتا ہے۔ اللہ پہ کسی کی دعا قبول کرنا